أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ پارٹ میں ہم جز 6 سورۃ المائدہ کے 21 آیت کرے تھے جس میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر تھا۔ انشاءاللہ آگے کی آیتیں کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، البتہ اگر تم نے پھیلایا میری طرف اپنے ہاتھ کہ تو قتل کرے مجھ کو، نہیں ہوں میں پھیلانے والا اپنے ہاتھ تیری طرف کہ میں تجھ کو قتل کروں۔ بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ میں چاہتا ہوں کہ تو پلٹے ساتھ میرے گناہ کے اور تیرے گناہ کے تو ہو جائے آگ والوں میں سے، اور یہ جزا ہے ظالموں کا۔ تو آسان کر دیا اس کے لیے اس کے نفس نے قتل کرنا اپنے بھائی کا، تو اس نے قتل کر دیا اس کو، تو وہ ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ مسلم کی حدیث ہے، جو شخص بھی ظلماً قتل کیا جاتا ہے اس کا خون کا وبال میں آدم کے پہلے بیٹے شریک ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے زمین پر خون گرایا تھا۔ قابل اپنے گناہ پر افسوس کرنے لگا اور ندامت کرنے لگا۔ ندامت انسان کو کھا جاتی ہے، انسان کو بیمار کر دیتی ہے۔ بھیجا اللہ نے ایک کوا جو کریدتا تھا زمین میں تاکہ وہ دکھائے اس کو کسی طرح وہ چھپائے لاش اپنے بھائی کی۔ بولا ہائے افسوس مجھ پر، کیا میں عاجز آ گیا کہ میں ہو جاؤں مانند اس کوے کے، تو میں چھپاؤں لاش اپنے بھائی کی۔ ہو گیا ندامت اٹھانے والوں میں سے۔ اسی وجہ سے لکھا ہم نے بنی اسرائیل پر، بے شک وہ جو کوئی قتل کرے کسی جان کو بغیر جان کے یا فساد کرنے کو زمین میں، تو گویا کہ اس نے قتل کر دیا لوگوں کو سب کے سب، اور جس نے زندہ کیا بچایا اس کو، تو گویا کہ اس نے زندہ کیا لوگوں کو سب کے سب کو۔ اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس ہمارے رسول 7 روشن نشانیوں کے، پھر بے شک بہت سے ان میں سے بعد اس کے زمین میں البتہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے ایک جان بچانا ساری انسانیت کو بچانا ہے، اور ایک جان کا قتل کرنا گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کرنا ہے۔ بے شک بدلہ ان لوگوں کا وہ لڑتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور بھاگ دوڑ کرتے ہیں زمین میں فساد کے لیے، کہ وہ قتل کیے جائے یا سولی چڑھائے جائے یا کاٹ دیا جائے ہاتھ ان کے اور پاؤں ان کے مختلف سمت سے یعنی اپوزٹ ڈائریکشن سے، یا نکال دیا جائے زمین سے، یا ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بڑا۔ اگر وہ لوگ جو توبہ کرے اس سے پہلے کہ تم قادر ہو جاؤ ان پر، تو جان لو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تقوی اختیار کرو اللہ کا اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ، اور جہاد کرو اس کے راستے میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وسیلہ تلاش کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو نیکی کے کاموں میں، نماز میں، اذکار میں، تہجد سے، قرآن سے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ وسیلہ صرف اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر بے شک ان کے لیے جو زمین میں ہے سارے کے سارے اور اس کی مانند اس کے ساتھ، تاکہ وہ فدیہ دے ساتھ اس کے عذاب سے، قیامت کے دن نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وہ چاہیں گے کہ وہ نکلے آنکھ سے اور نہیں وہ نکلنے والے اس سے، اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا۔ اور چور مرد اور چور عورت بس کاٹ دے ان دونوں کے ہاتھ، بدلہ ہے باوجہ اس کے جو ان دونوں نے کمائی کی، عبرت ناک سزا طرف اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ صحیح مسلم کی
حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کر لیتی میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ اکبر۔ چیزوں پر اللہ تعالیٰ سزائے اس لیے رکھی کہ دنیا میں لوگ امن سے رہ سکے۔ تو جو کوئی توبہ کرے اس کے بعد اپنے ظلم کے اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہوگا اس پر، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ کیا نہیں تم نے جانا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، وہ عذاب دے گا جسے چاہے گا اور بخش دے گا واسطے جس کے چاہے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے رسول، نہ غمگین کرے تجھ کو وہ لوگ جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں کفر میں، ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ایمان لائے ہم اپنے منہوں سے اور نہیں ایمان لائے دل ان کے، اور ان لوگوں میں جو یہودی ہو گئے بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو، خوب سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے، نہیں آئے تیرے پاس پھیر دیتا ہے کلام کو بعد اس کی جگہ سے، وہ کہتے ہیں اگر تم دیے جاؤ تو لے لو اس کو، اور اگر نہیں تم دیے جاؤ اس کو تو بچو، اور جس کے لیے ارادہ کر لے اللہ اس کی آزمائش کا تو ہرگز نہیں تم مالک ہو سکتے اس کے لیے اللہ سے کسی چیز کے، یہی وہ لوگ ہیں نہیں ارادہ رکھتا اللہ کہ پاک کرے ان کے دلوں کو، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بڑا۔ جس کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، وہ درست ہوتا ہے تو سب درست ہوتا ہے۔ بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت کھانے والے ہیں حرام کو، پھر اگر وہ آئے آپ کے پاس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو فیصلہ کیجئے ان کے درمیان یا اعراض برتیے ان سے، اور اگر تم اعراض برتو گے ان سے تو ہرگز نہیں وہ نقصان دے گئے آپ کو کچھ بھی، اور اگر تم فیصلہ کرو گے تو فیصلہ کیجئے ان کے درمیان ساتھ انصاف کے، بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان آیتوں میں فیصلہ کسی کا بھی ہو، مسلم یا غیر مسلم، سب کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، اور کس طرح وہ منصف بنائیں گے آپ کو حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، اس میں حکم ہے اللہ کا، پھر وہ منہ موڑ رہے ہیں بعد اس کے، اور نہیں یہی لوگ ایمان لانے والے۔ بے شک ہم نے نازل کی ہم نے تورات، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، فیصلہ کرتا ہے اس کے ذریعے انبیاء۔ وہ جو اسلام لائے ان لوگوں نے لیا جو یہودی ہوئے، وہ ربانی اور احبر، ربانی من اللہ والے اور احبر من علماء کرام کو کہتے ہیں، باوجہ اس کے جو وہ نگران ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب میں سے، اور تھے وہ اوپر گواہ، بس نہیں تم ڈرو لوگوں سے اور ڈرو مجھ سے، اور نہ تم بیچو بدلے میری آیات کی قیمت تھوڑی، اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے ساتھ اس کے جو اتارا اللہ نے تو یہی لوگ وہ کافر ہے۔ اور لکھا ہم نے ان پر اس میں کہ بے شک نفس کے بدلے نفس، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کے بھی بدلے زخم ہیں، تو جو کوئی صدقہ کر دے اس کو تو وہ کفارہ ہوگا اس کے لیے، اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ نے تو یہی لوگ وہ ظالم ہیں۔ اس آیت میں قصاص کا ذکر ہے دین میں، اور اللہ نے یہ بھی سکھایا معاف کر دینا قصاص سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کر دے اللہ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھا دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور پیچھے بھیجا ہم نے ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو تصدیق کرنے والا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا تھا 7 انجیل کے واسطے، اس کے جو اس کے سامنے ہے تورات میں سے، اور دی ہم نے اس کو انجیل، اس سے ہدایت ہے اور روشنی ہے اور تصدیق کرنے والی ہے واسطے اس کے جو اس کے سامنے ہے تورات میں سے، اور ہدایت اور نصیحت تقوی والوں کے لیے، اور چاہیے کہ فیصلہ کرے انجیل والے ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ نے اس میں، اور جو نہ کرے فیصلہ ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ نے تو یہی لوگ وہ فاسق ہے۔ نازل کی ہم نے آپ کی طرف کتاب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
قرآن نازل کی تھی، ساتھ حق کے تصدیق کرنے والی ہے واسطے اس کے جو اس کے آگے ہے کتاب میں سے، اور حفاظت کرنے والی ہے اس پر، بس فیصلہ کیجئے ان کے درمیان ساتھ اس کے، یعنی قرآن شریف کے ذریعے ہی فیصلہ کرنا ہے، اور نہ آپ پیروی کیجئے ان کی خواہشات کی اس سے۔ وہ آئے تیرے پاس حق میں سے، ہر ایک کے لیے بنایا ہم نے تم میں سے شریعت اور عمل، اور اگر چاہتا اللہ البتہ بنا دیتا تم کو ایک امت ایک، لیکن تاکہ آزمائے تم کو اس میں جو اس نے دیا تم کو، سبقت کرو بھلائیوں میں، طرف اللہ کی لوٹنا ہے تم کو سب کے سب کو، تو وہ خبر بتا دے گا تم کو، ساتھ اس کے تھے تم جس میں تم اختلاف کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تورات اور انجیل میں بھی تقوی والوں کے لیے نصیحت تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک دین پر لاتا، سب کو مسلمان بنا دیتا، ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ نے الگ الگ امتیں بنائی کیونکہ وہ ہمیں آزمائے، اللہ نے جو عطا کیا ہے ہم کو، اور یہ کہ فیصلہ کرے ان کے درمیان ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ نے، اور نہ پیروی کرو ان کی خواہشات کی، اور ہوشیار رہو ان سے کہ فتنے میں نہ ڈالے تجھ کو بعض اس سے جو نازل کیا اللہ نے تیری طرف، پھر اگر وہ منہ موڑ گئے تو جان لو بے شک چاہتا ہے اللہ کے مبتلا مصیبت کرے ان کو ساتھ باز ان کے گناہوں کے، اور بے شک بہت سے لوگوں میں سے البتہ فاسق ہے۔ آیت سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ گناہ مصیبت میں ڈالنے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ کیا بھلا فیصلہ جاہلیت کا وہ چاہتے ہیں، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے بڑھ کر فیصلہ کرنے میں واسطے اس قوم کے جو یقین رکھتے ہو۔ نعمتیں اللہ نے دیا ہے پر بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ یاد رکھیے جاہلیت کا طریقہ اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم بناؤ یہود کو اور نصارہ کو دوست، ان میں سے بعض دوست ہے پاس کے، اور جو کوئی دوستی کرے گا ان سے تم میں سے تو بے شک وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہود اور نصارہ سے دلی دوستی رکھنے کے لیے منع فرما رہا ہے، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دوست صحیح نہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا دین خراب ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر مسلمان کو دوست نہ بناؤ، بلکہ ان سے دوسرے معاملات کر سکتے ہیں، لین دین وغیرہ کے معاملات کر سکتے ہیں، دوستی کر سکتے ہیں، پر انہیں دلی دوست رازدار بنانے سے منع فرمایا ہے تاکہ وہ ہمارے ایمان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ بس تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں ان میں، وہ کہتے ہم ڈرتے ہیں کہ پہنچے گی ہم کو کوئی گردش، تو امید ہے کہ اللہ کے لے آئے فتح یا کوئی فیصلہ اپنے پاس سے، تو وہ ہو جائے ان پر اس کے جو انہوں نے چھپایا اپنے نفسوں میں نادم ہو کر، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے کیا یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے قسمیں کھائی اللہ کی اپنی پکی قسم، بے شک وہ البتہ تمہارے ساتھ ہے، ضائع ہو گئے ان کے اعمال تو وہ ہو گئے خسارہ اٹھانے والے۔ جو ایمان لائے ہو، جو کوئی مرتد ہوئے یعنی دین سے پھر گئے تم میں سے اپنے دین سے، تو عنقریب لے آئے گا اللہ ایک قوم کو، وہ محبت کرے گا ان سے اور وہ محبت کریں گے ان سے، کمزور ایمان والوں پر عزت والے، کافروں پر وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں، اور نہ وہ ڈریں گے معاملات سے معاملات کرنے والے کی، یہ اللہ کا فضل ہے، دیتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ سے محبت رکھنے والوں کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہے۔ اللہ کو ایسے لوگ چاہیے کہ جو اللہ سے محبت کرے، ایمان کے خواہ ہو، اور اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے بھی مال دیتا ہے جسے وہ محبت کرتا ہے، اور اسے بھی مال دیتا ہے جسے وہ محبت نہیں کرتا ہے، لیکن صرف ایمان صرف اسے دیتا ہے جسے وہ محبت کرتا ہے۔ جو نیکیوں میں آگے بڑھے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے اور اس پر اپنا فضل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک دوست تمہارا اللہ ہے اور اس کے رسول، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز اور دیتا ہے زکوٰۃ، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں، اور جو کوئی دوستی کرے گا اللہ سے اور اس کے رسولوں سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، تو بے شک اللہ کا گروہ وہی غالب ہوگا۔ آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفات بتا رہا ہے۔
ایمان والوں کی 3 صفات ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا تمہارے دین کو مذاق اور کھیل، ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے، اور کافروں کو دوست، اور ڈرو اللہ سے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور جب پکارو تم نماز کی طرف، وہ بنا لیتے ہیں اس کو مذاق اور کھیل، یہ باوجہ اس کے وہ قوم ہے نہیں عقل رکھتی۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دین کو اور دین کی علامت کو مذاق اڑانا ناسمجھی کی علامتیں ہیں۔ جیسے اذان ہو رہی ہے تو اذان کے ساتھ ہم اپنی باتیں کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا ہے، یہ دین کا مذاق اڑانے میں آئے گا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا، جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو وہ جیسے کہتے ہیں، پھر درود پڑھو۔ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرو، بلا شبہ یہ وسیلہ جنت میں ایک منزل کا نام ہے جو اللہ کے کسی بندے کو ملے گی، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے شفاعت حلال ہوگی۔ ایک اور روایت کے مطابق اس وقت یعنی اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، کیا تم ناراض ہوتے ہم سے مگر کہ ایمان لائے ہم اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور جو نازل کیا گیا اس سے پہلے، اور بے شک اکثر تم میں سے فاسق ہے۔ کہہ دیجئے کیا میں خبر دوں تم کو 7 بری چیز کے، اس سے انجام سے نزدیک اللہ کے، جس پر لعنت کی اس پر اللہ نے، اور غضبناک ہوا اس پر اور بنایا اس میں سے بندر اور خنزیر، اور انہوں نے بندگی کی طاغوت کی۔ طاغوت یعنی ہر وہ عمل یا عبادت جو غیر اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ یہی لوگ بدترین ہیں درجے میں اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے۔ اور جب وہ آئے تمہارے پاس انہوں نے کہا ایمان لائے ہم، حالانکہ تحقیق وہ داخل ہوئے کفر کے ساتھ، اور وہ تحقیق نکالے ساتھ اس کے، اور اللہ خوب جانتا ہے ساتھ اس کے تھے وہ چھپاتے۔ اور تم دیکھو گے بہت سے ان میں سے جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں گناہوں میں اور زیادتی کے کاموں میں، اور کھانا ان کا حرام، البتہ کتنا برا ہے جو وہ کرتے ہیں عمل ان کے۔ کیوں نہیں روکتے ان کو ان کے ربانی اور احبر یعنی علماء ان کی بات سے گناہ والی، اور ان کے کھانے سے حرام، البتہ کتنا برا جو وہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جو برائی سے منع نہ کرنے والے ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے برائی کرنے والے، نیکی کی طرف بلانے والے آنے والے کو بھی ثواب لے جاتا ہے، یعنی دونوں کو اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور کہا یہود نے اللہ کے ہاتھ گردن سے باندھے گئے ہاتھ ان کے، اور وہ لعنت کیے گئے باوجہ اس کے جو انہوں نے کہا، بلکہ اس کے دونوں پھیلائے ہوئے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں جس طرح وہ چاہتا ہے، اور البتہ ضرور زیادہ بڑھا دیتا ہے بہت سوں کو ان میں سے جو اتارا گیا تیری طرف تیرے رب کی طرف سے سرکشی میں اور کفر میں، اور ڈال دی ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت کے دن تک۔ جب کبھی انہوں نے بھڑکائی آگ جنگ کے لیے بجھا دیا اس کو اللہ نے، اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں زمین میں فساد کی، اور اللہ نہیں محبت رکھتا فساد کرنے والوں سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا نہیں جو تکلیف دہ بات سن کر بھی صبر کرے، جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا تھا۔ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دی تھی۔ اور اگر بے شک اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، البتہ ہم دور کرتے ان سے ان کی برائیاں، اور البتہ ہم داخل کرتے ان کو باغات میں نعمتوں والے، اور اگر بے شک وہ قائم کرتے تورات اور انجیل اور جو اتارا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، البتہ وہ کھاتے اپنے اوپر سے اور نیچے سے اپنے پاؤں کے، ان میں سے ایک امت ہے درمیانی، اور بہت سے ان میں سے کتنا برا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر اہل کتاب تقوی اختیار کرتے ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو دور کر کے ان کو خوب
نعمتوں سے نوازتا اور وہ درمیانی امت بنتے لیکن وہ ناشکری کرے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے معتدل امت محمدیہ کو بنایا ہے، یعنی ہمیں بنایا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بننا ہے اور تقوی والا بننا ہے۔ اے رسول پہنچا دیجئے جو اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر نہ کیا آپ نے تو ایسا آپ نے پہنچایا اس کا پیغام، اور اللہ بچائے گا آپ کو لوگوں سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں راہ دکھاتا کافر لوگوں کو۔ جو بھی رسول پیغام دیتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ما انزل الیک من ربک، جو نازل کیا اللہ آپ کی طرف وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ رسول خود سے کوئی بات نہیں کہتے، اسی لیے احادیث پر بھی، کیونکہ احادیث بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، احادیث پر بھی ایمان لانا وہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، نہیں ہو تم اس پر کسی چیز کے یہاں تک کہ تم قائم کرو، اور البتہ ضرور زیادہ کر دے گا بہت سو کو ان میں سے جو نازل کیا گیا تیری طرف تیرے رب کی طرف سے سرکشی میں اور خوف میں۔ بس نہ تم افسوس کرو کافر قوم پر، بے شک وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور صابی ہوئے اور عیسائی، جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور عمل کرے اچھے، بس نہیں کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جو کوئی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تحقیق لیا ہم نے پکا وعدہ بنی اسرائیل سے، اور بھیجا ہم نے ان کی طرف کئی رسول، جب کبھی آئے ان کے پاس کوئی رسول ساتھ اس کے جو نہیں چاہتے تھے ان کے نفس، ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے تھے، اور انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ نہ ہوگا کوئی عذاب، تو وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، پھر مہربان ہوا اللہ۔ ثم تاب اللہ، تاب جب بھی قرآن میں آتا ہے تاب کا مطلب ہوتا ہے مہربان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب ان پر، پھر وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے بہت سے ان میں سے، اور اللہ دکھانے والا ہے ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ وہ مسیح ابن مریم ہے، اور کہا مسیح نے اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، بے شک وہ جو شرک کرے گا ساتھ اللہ کے تو تحقیق حرام کر دی اللہ نے اس پر جنت، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے آپ کو انی عبداللہ کہا، اللہ کا بندہ کہا، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا عبادت کرو اللہ کی جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، اگر تم شرک کرو گے تم پر جنت حرام کر دے گا اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا۔ البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ تیسرا ہے تین کا، حالانکہ نہیں کوئی الہ ہے مگر ایک الہ، اور اگر وہ نہیں باز آئے رکے اس سے جو وہ کہتے ہیں، البتہ ضرور پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے جو عذاب ہے دردناک۔ کیا بھلا نہیں وہ توبہ کریں گے طرف اللہ کی اور بخشش نہیں مانگیں گے اس سے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے، صرف اسی سے مدد مانگنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کے سوا کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا، بے شک وہ بخشنے والا اور غفور الرحیم ہے۔ نہیں مسیح بیٹے مریم کے مگر ایک رسول ہے، تحقیق گزر چکی اس سے پہلے کئی رسول، اور اس کی والدہ کی عورت تھی، وہ دونوں تھے کھایا کرتے تھے کھانا۔ دیکھو کس طرح ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے آیات، پھر دیکھو کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ خود حضرت مریم بنت عمران کی سچائی کی گواہی دے رہے ہیں، جو لوگوں نے ان پر بہتان لگایا تھا اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت مریم ایک سچی عورت تھی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دیجئے کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا جو نہیں مالک تمہارے لیے کسی نقصان کے اور نہ کسی نفع کے، اور اللہ وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں بہت سے کامل ہوئے پر عورتوں میں کوئی کمال کو نہ پہنچی سوائے مریم بنت عمران کے اور فرعون کی بیوی آسیہ کے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم نہ حد سے بڑھو اپنے دین میں نہ حق
اور نہ تم پیروی کرو خواہشات کی، یعنی اہل کتاب کی خواہشات کی، دوسری قوم کی، ایک قوم کی تحقیق جو بھٹک گئی اس سے پہلے، اور انہوں نے کایا بہتوں کو اور بھٹکتے سیدھے راستے سے۔ لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیے بہت سے بنی اسرائیل میں سے اوپر اپنی زبان کے، داؤد علیہ السلام کی اور عیسیٰ ابن مریم کی، یہ بوجہ اس کے جو انہوں نے نافرمانی کی اور تھے وہ حد سے بڑھ جاتے، اور نہ وہ ایک دوسرے کو روکتے برائی سے۔ انہوں نے جو کیا اس کو البتہ کتنی بری ہے وہ چیز جو کیا کرتے تھے۔ تم دیکھو گے بہت سوں کو ان میں سے وہ دوستی کرتے تھے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، البتہ کتنا برا ہے جو آگے بھیجا ان کے لیے ان کے نفسوں نے۔ ناراض ہوا اللہ تعالیٰ ان پر اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اگر ہوتے وہ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو اتارا گیا اس کی طرف، اور نہ وہ بناتے ان کو دوست، لیکن بہت سے ان میں سے نافرمان ہیں۔ البتہ تم ضرور پاؤ گے زیادہ شدید لوگوں میں سے عداوت میں ان کے لیے جو ایمان لائے یہود کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، اور البتہ تم ضرور پاؤ گے ان میں سے سب سے زیادہ قریب محبت میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ان لوگوں کو جنہوں نے بے شک ہم عیسائی ہیں، یہ باوجہ اس کے کہ بے شک ان میں سے جو عالم ہیں اور رہبر ہے اور بے شک وہ نہیں کرتے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا جز 6 ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے والا پکا مسلمان بنا دے اور ہم کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت فردوس میں اور ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور تمام دارالارقام کی میری بہنوں کو اس کا اجر عطا فرمائے، ہمارے استاذہ سارہ کو اس کا بہترین سے بہترین اجر فرمائے، اور ان کی پریشانیوں سے ان کو نجات عطا فرمائے۔ آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهبني الدرجات العليا يا